آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بس مجھ سے، میری آل سے، میرے قریبیوں سے، میرے رشتہ داروں سے مودت کرنا۔ سبحان اللہ۔ مودت کرنا، میرے قریبیوں سے، میری آل سے، میرے ازواج سے، مجھ سے اور میرے اہل بیت سے مودت کرنا۔ آج اسی آیت مبارکہ سے حوالے سے آج میں نے آپ سب کو، آج کا یعنی میرا موضوع شان اہل بیت، امام حسن امام حسین کی شان آپ سب کو بتانا ہے، اور ان سے نفرت کرنے کے نقصانات کیا ہے آج آپ کو میں اسی واقعہ میں وہ بھی سب کچھ بتاؤں گا۔ کائنات کی مخدومہ، خالق کائنات کی مخدومہ حضرت فاطمہ الزہرا روٹیاں پکا رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ روٹیاں پکا رہی ہیں، روٹیاں پکا رہی ہیں۔ ایک چارپائی پر امام حسن لیٹے ہیں، ایک چارپائی پر امام حسین لیٹے ہیں۔ نہ اس چارپائی والے کی کوئی مثال ہے، نہ اس چارپائی والے کی کوئی مثال ہے۔ اس چارپائی، یہ چارپائی والا جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، اور یہ چارپائی والا شہیدوں کا سردار ہے۔ امام حسین اٹھے ہیں، دبے پاؤں آہستہ آہستہ گھر سے باہر نکلے، دروازہ کھول کے گھر سے باہر نکلے، مدینے کی گلی میں سے ہوتے ہوئے ایک باغ میں جا کر پہنچے۔ ایک باغ میں، وہ باغ تھا صالح یہودی کا، وہ باغ تھا صالح یہودی کا۔ صالح یہودی کو ہرن پالنے کا بہت شوق تھا، اور اس صالح یہودی کا آدھا مدینہ قرضدار تھا۔ آدھا مدینہ اس صالح یہودی کا قرضدار تھا، آدھا مدینہ اس کا قرض دینا تھا۔ اس کے باغ میں امام حسین پہنچے، وہ ہرن پالنے کو اس کو انتہائی شوق تھا، اپنے ہرنوں کے ساتھ باغ میں کھیل رہا تھا صالح یہودی۔ امام حسین جیسے ہی آئے، جیسے اس کی نظر امام حسین کے چہرے پر پڑی، ہرن بھول گیا، باغ بھول گیا، خود کو بھول گیا کہ میں خود کہاں ہوں، ہر چیز بھول گیا۔ امام حسین کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی جا رہا ہے، اور جا کر امام حسین کو سینے سے لگا لیا، جا کر امام حسین کو سینے سے لگا لیا، اور اس کو امام حسین کو جلدی سے جلدی اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ جا کے کہا کہ اے کرما والیے، اے کرما والیے، یہ دیکھ میں کسے لے کر آیا ہوں، یہ دیکھ میں کسے لے کر آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا اتنا سوہنا بیٹا بچہ، اتنا سوہنا، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ تو آسمان کا چاند ہمارے پاس آ گیا ہو، آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ آسمان کے چاند پر تو داغ بھی ہے، لیکن اس کا چہرہ تو ایسے ہے جیسے جنت کا کوئی حور ہو، جنت کا کوئی فرشتہ ہوتا ہے، جیسے کوئی فرشتہ ہوتا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ تو نبی کے نواسہ ہے۔ امام حسین کے ساتھ پیار کرے، اسے یہودی نے کہا اے کرما والیے، اس کو دیکھنے سے تو نظروں کو ٹھنڈک ملتی ہے، لیکن اگر اس کو اٹھا کے سینے سے لگائے تو سینے میں ٹھنڈ ڈل جاتی ہے اور منہ میں کھنڈ ڈل جاتی ہے۔ اسے سینے سے لگایا، اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ صالح یہودی اور اس کی بیوی امام حسین کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، تو اس کی بیوی، اس یہودی نے کہا کہ بیوی اگر کسی امیر کا ہوگا نا تو واپس دے دیں گے، اور اگر کسی غریب کا ہوگا نا تو رکھ لیں گے۔ اگر کسی امیر کا ہوگا تو واپس کر دیں گے، اگر کسی غریب کا ہوگا تو رکھ لیں گے، کیونکہ آدھا مدینہ ہمارا قرضہ ہے نا، اسے قرضے کے بدلے ہم یہ بیٹا رکھ لیں گے اس کا۔ ایسے پیار کر رہے ہیں، اچانک امام حسین پیار کرتے کرتے سو گئے۔ صالح یہودی اور اس کی بیوی پیار کرتی، امام حسین سو گئے۔ ادھر کائنات کی مخدومہ حضرت فاطمہ الزہرا ڈھونڈ رہی ہیں، روٹیاں پکا کے ہٹی ہیں، آخر چارپائی پر دیکھا کہ کربلا کے والی کی چارپائی خالی پڑی ہے۔ پورے گھر میں ڈھونڈنے لگی، روٹیاں پکانی بھول گئی، گھر کے کونے کونے میں دیکھا، اوپر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، گھر کے اندر دیکھا، کمرہ کمرہ دیکھا، ہر جگہ دیکھا، 70 دفعہ دروازے پر آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا 70 دفعہ دروازے پر آئیں، مگر پردے نے مجبور کر دیا، پردے نے مجبور کر دیا۔ میں جلدی سے جا کر امام حسن کو اٹھایا ہے، کہا ہے میرے بیٹے اٹھ، جلدی جلدی اٹھ میرے بیٹے اٹھ۔
इमाम हसन नखरे से उठे, फरमाया क्या हुआ? हज़रत फातिमा ज़हरा ने फरमाया तेरा भाई गुम हो गया है, कहीं गवाच गया है, कहीं गुम हो गया, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। इमाम हसन ने क्या फरमाया, क्या जुमले बोले, तो फिर कहीं नजर सुभान अल्लाह। इमाम हसन ने फरमाया अम्मा जान मैं तो अपने भाई को तो ले चला जाऊं, लेकिन मुझे ये बताएं मैं बच्चा बनकर जाऊं, जवान बनकर जाऊं या अली की तस्वीर बनकर जाऊं? सुभान अल्लाह। मैं बच्चा बनकर जाऊं, जवान बनकर जाऊं या अली की तस्वीर बनकर जाऊं? हज़रत फातिमा ज़हरा ने फरमाया ऐ मेरे बेटे हसन, चाहे तू आज बूढ़ा बन, चाहे बच्चा बन, चाहे जवान बन, चाहे अली की तस्वीर बन, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, सुभान अल्लाह, मुझे मेरा बेटा चाहिए। इमाम हसन ने एक छोटी सी हाथ में छड़ी पकड़ी है, मदीने की गली में निकले हैं। सोचिए वो मंजर कैसा होगा, वो मंजर कैसा होगा जब इमाम हसन मदीने की गली में से जा रहे होंगे। तो इस वक्त में कहते हैं मदीने की गली है, चलने वाला हसन बिनते अली है, वो मंजर कैसा होगा? सोचिए वो कैसा मंजर होगा। मदीने की गली है, चलने वाला हसन बिनते अली है, बाबा जिनका वलियों का वली है, नाना जिनका नबियों का नबी है, ऊपर से देखने वाली आंख रब की जली है, रब्बे जली है, हाथ में छोटी सी छड़ी है, गले में दुपट्टा हज़रत फातिमा ज़हरा का, सर पे इमामा हज़रत अली मुर्तज़ा का। सोचिए वो कैसा मंजर होगा। इमाम हसन जा रहे हैं, जाते जाते उसी बाग में पहुंचे जो बाग साले यहूदी का था, जो बाग साले यहूदी का था। उस बाग में पहुंचे, वहाँ पर हिरन खेल रहे थे। इमाम हसन ने बुलाया ऐ हिरन इधर आ। हिरन अपनी तरह से जितना अदब कर सकती थी किया, अपनी दोनों टांगे आगे अगली जोड़ ली और फरमाया ऐ नवासे रसूल बताइए क्या हुक्म है, इस्लाम अर्जी बताइए क्या हुक्म है। इमाम हसन ने फरमाया तुमने मेरे भाई की हुसैन को देखा है? तुमने मेरे भाई हुसैन को देखा है? हिरन ने कहा हाँ जी, इसी बाग में आपके भाई टहलते हुए आए थे, साले यहूदी उस दरवाजे का हमारा मालिक है, तो उस दरवाजे के पीछे उनको लेकर गया है। इमाम हसन गए हैं, जाकर दरवाज़ा खड़काया, कोई नहीं, धब्बा कोई नहीं मारा, बजाय वजूआ कोई नहीं, दरवाजे को ठुड्डा मारा है। क्या मारा है? दरवाजे को ठुड्डा मारा है। उसमें भी जुमला सुनिए, जिसका आधा मदीना कर्जदार हो, जिसका आधा मदीना कर्जदार हो उसे साले यहूदी कहते हैं, और जो साले यहूदी के दरवाजे को ठुड्डा मारे उसे हसन कहते हैं। सुभान अल्लाह। जिसका आधा मदीना कर्जदार हो उसे साले यहूदी कहते हैं, और जो साले यहूदी के दरवाजे को ठुड्डा मारे उसे इमाम हसन कहते हैं। सुभान अल्लाह। उसे इमाम हसन कहते हैं, दरवाजे को ठुड्डा मारा है। बीवी ने, उसकी साले यहूदी की बीवी ने कहा कि ये क्या है, कौन है जिसने हमारे दरवाजे को ठुड्डा मारा? आधा मदीना हमारा कर्जदार है, आज तक कभी किसी ने हमारे दरवाजे को खड़काने की जरूरत नहीं की, ये कौन है जिसने आके हमारे दरवाजे को ठुड्डा मारा? जाके साले यहूदी ने दरवाज़ा खोला है, जाकर देखकर हैरान रह गया। उसने कहा जिसे तो हम अंदर छुपा कर बैठे थे, ये तो उसकी तस्वीर आई है, जिसे हम अंदर छुपा कर बैठे ये तो उसकी तस्वीर आई है, ये तो उसकी तस्वीर आई है। साले यहूदी ने कहा आप कौन? फरमाया मैं जिसे तू अंदर छुपा कर बैठा है, मैं उसका भाई आया हूँ, मैं हसन आया हूँ, मेरे वीर ने बाहर कट, मैं अपने अब नाना जान को बता देना है, मैं अपने नाना जान को दसना है। इमाम साले यहूदी ने कहा आपके नाना जान कौन है? फरमाया मेरे वीर ने कट बाहर, नहीं तो मैं अपने अब्बा जान को दसा। फरमाया कट मेरे वीर ने बाहर, नहीं तो मैं अपनी अम्मा जान को दसा। साले यहूदी ने कहा तेरे नाना जान कौन, तेरे अब्बा जान कौन, तेरे अम्मा जान कौन, क्या कर लेंगे हैं? इमाम हसन ने फरमाया मेरे नाना जान वो है जो पूरी कायनात के नबियों के सरदार है, जो पूरी कायनात के नबियों के सरदार हैं, जिन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, जिन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। फरमाया मेरे अब्बा जान वो है जो पूरी कायनात के वलियों के सरदार हैं, सुभान अल्लाह, पूरी कायनात के वलियों के सरदार हैं। अब सैयदों के नाना की बात आई है, और चुप करके आगे बढ़ जाऊँ।
دل نہیں کرتا. اب سرکار کی تھوڑی سی میں شان بتاتا چلوں. سرکار کی شان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ تمہاری تصویر تمہاری ماں کے پیٹ میں بناتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری تصویریں تمہارے ماں کے پیٹ میں بناتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اپنی مرضی کے مطابق بنایا. اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق. شیس علیہ السلام کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق. ادریس علیہ السلام کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق. ابراہیم علیہ السلام کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق. یعقوب علیہ السلام کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق. یوسف علیہ السلام کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق. عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق. یہاں تک کہ خالق کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو اسے پوچھ کے بنایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق. عمر فاروق کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق. عثمان غنی کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق. داتا حجویری کو بنایا اپنی مرضی کے مطابق. اشرف المخلوقات بنائی اپنی مرضی کے مطابق. جانور بنائے اپنی مرضی کے مطابق. سورج بنایا اپنی مرضی کے مطابق. اللہ نے پوری کائنات اپنی مرضی کے مطابق بنائی, لیکن جب حبیب بنانے کی باری آئی تب اپنی مرضی نہیں کی. جب اللہ نے اپنے حبیب کو بنانے کی باری آئی, اللہ نے پوری کائنات اپنی مرضی کے مطابق بنا دی, لیکن جب اپنے حبیب کو بنانے کی باری آئی اللہ نے اپنی مرضی نہیں چلائی. اللہ نے فرمایا اے محبوب بتائیں میں آپ کو کیسا بناؤں, میں آپ کو کیسا بناؤں, میں آپ کو کیسا بناؤں. امام حضرت سرکار نے فرمایا کہ مجھے پوری کائنات سے زیادہ خوبصورت بنائیں, میرے جیسا کائنات میں کوئی نہ ہو, میرے جیسا کائنات میں کوئی نہ ہو. یہ شان ہے سرکار کی. جب سرکار کو بنانے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی نہیں چلائی. فرمایا سرکار بتائیں میں آپ کو کیسا بناؤں. یہ ان کی شان ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہے, تنویر ہے. سب مل کر پڑھیے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہے, تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر, وہ مصور کیسا ہوگا, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. شان ہے سرکار کی. ہم کہاں پر تھے, ہم تھے امام حسین نے امام حسن نے اس یہودی کو کہا کہ میرے نانے کاٹے میرے ویر نو باہر نہیں, میں اپنے نانے جان کو دساں. تو اس یہودی نے کہا کہ آپ کے نانا جان کیا کر لیں گے, کون ہے آپ کے نانا جان, کون ہے آپ کے ابا جان, کون ہے آپ کی اماں جان. فرمایا میرے ابا جان وہ ہیں جو پوری کائنات کے ولیوں کے سردار ہے. اب میں تھوڑی سی ذرا ان کی بھی شان بتاتا چلوں. سیدوں کے بابا کی بات آئی ہے, ان کی تھوڑی سی بس میں آپ کو شان بتاتا چلوں کہ قیامت والے دن ایک گروپ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو دوزخ میں لے جاؤ, وہ فرشتے ان کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے. وہ تمام گروپ دوزخ کی طرف جائے گا. جب دوزخ کے عین قریب پہنچ جائیں گے تو پورا گروپ علی کے نام کا ذکر کرنا شروع کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے علی ان سب کو واپس بلا لے, حضرت علی مرتضیٰ پوچھیں گے اے مولا کیوں, آپ نے پہلے کو دوزخ کی طرف بھیج جب آپ واپس بلا رہے ہیں. فرمایا کہ
جس محبت سے یا علی آپ کا نام لے رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں میرے دوزخ کی آگ بجھ نہ جائے، میرے دوزخ کی آگ کہیں بجھ نہ جائے۔ یہ ان کے نام کی شان ہے، تو سوچیے ان کی شان کیا ہوگی۔ امام حسن نے فرمایا میرے کاٹے میرے ویر نو بار نہیں، تم اپنے ابا جان نو دساں، اپنے نانا جان نو دساں، نہیں تم اپنی اماں جان نو دساں۔ پوچھا کہ تمہاری اماں جان کون ہے؟ فرمایا میری اماں جان پوری کائنات کی، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا۔ فرمایا کہ تمہارے نانا جان کیا کر لیں گے، تمہارے ابا جان کیا کر لیں گے، تمہاری اماں جان کیا کر لیں گے؟ فرمایا کہ میرے نانا جان وہ ہیں جن کے انگلی کے اشارے پر چاند ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے، میرے ابا جان وہ ہیں جن نے اپنے میان میں سے تلوار نکال لی، اور تلوار نکال لی تو اس دنیا میں یہودی بچنا کوئی نہیں، اور میری اماں جان وہ ہیں جنہوں نے اگر بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو قیامت تک اس دنیا میں یہودی پیدا کوئی نہیں، پیدا ہی کوئی نہیں ہونا۔ وہ یہودی اندر گیا، اس نے کہا ہے کلمہ والیے، تو نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی میری بےزتی کرے؟ اس کی بیوی نے کہا نہیں، آدھا مدینہ آپ کو قرضہ ہے، آپ کی بےزتی کس نے کرنی ہے، آپ کی بےزتی کس نے کرنی ہے؟ تو سالی یہودی نے کہا کیا بیوی آؤ پھر میں تمہیں ایک بچہ دکھاؤں میری بےزتی کیسے کرتا ہے، میری بےزتی کیسے کرتا ہے۔ تو کلمہ والی آئی، اس نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا یہ کون ہے، یہ نا مدینے میں نا ایک ہے نبی ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ شاید اسی کے نواسے ہیں، اسی کے نواسے ہیں۔ اندر لے کے آتے ہیں، محبت سے تخت کے اوپر بٹھاتے ہیں، اپنے تخت پہ بٹھاتا ہے یہودی، اور کہتے ہیں میرا دل، اس کی بیوی نے کہا میرا دل کرتا ہے میں نے ان کی بیلے کروں، میں ان کی بیلے کروں۔ تو انہوں نے کہا سوچا کہ اگر بیلے کی تو پھر اٹھائے گا کون، چگے گا کون؟ انہوں نے کہا تھوڑی دیر سوچا، انہوں نے کہا کہ پہلے ہم لوگ خود ہی پھینک لیتے ہیں، پھر بعد میں خود ہی چگ لیں گے۔ ہیرے موتی جواہرات بڑے بڑے تھال بھر کے لے کے آئے ہیں، ہیرے موتی جواہرات کی پہلی مٹھی اوپر پھینکی، نیچے ایک دانہ بھی نہیں آیا، ایک ہیرا بھی نیچے نہیں آیا۔ حیران، انہوں نے کہا یہ کہاں چلے گئے؟ پھر دوسری مٹھی پھینکی، آہستہ 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 ان کے سارے خزانے ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کہاں گئے سارے، جا کہاں رہے ہیں؟ امام حسن نے فرمایا میں بتاؤں کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا جی بتائیں۔ فرمایا ہم کوئی عام دھولے نہیں، ہم جنت کے دھولے ہیں، ہم جنت کے شہزادے ہیں، ہماری بیلیں اکٹھی کرنے کوئی دنیا کے عام بینڈ باجے والے کوئی عام لوگ نہیں، جنت کی حوریں آئی ہیں، ہماری بیلیں اکٹھی کرنے خود جنت کی حوریں آئی ہیں۔ اسے یہودی نے میرے نبی کے نواسے کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کلمہ پڑھ لیا۔ اب جا رہے ہیں مدینے کی گلی میں سے، امام حسن امام حسین پیچھے پیچھے سالے یہودی، جا کر دروازہ کھٹکایا، فرمایا ماں میں آپ کے بیٹے کو لے آیا اور ساتھ میں مجرم بھی لے کر آیا ہوں، یہودی نے کہا کہ ڈرایا کوئی نہیں، دھمکایا کوئی نہیں، رلایا کوئی نہیں، تکلیف کوئی نہیں دی، اذیت کوئی نہیں دی، بس پیار کیا ہے، معاف کر دے۔ فاطمہ الزہرا نے فرمایا نہیں، میرے علاوہ ان کا کسی اور کے اوپر بھی حق ہے، تو ان کے بابا جان ہیں جو علی ہیں، ان سے جا کر پوچھیں، اگر انہوں نے معاف کر دیا میں بھی معاف کر دوں۔ حضرت علی کے پاس گئے، یہودی گیا، اس نے جا کر کہا تکلیف کوئی نہیں دی، مارا کوئی نہیں، تکلیف کوئی نہیں دی، اذیت کوئی نہیں دی، رلایا نہیں، دھمکایا نہیں، صرف پیار کیا ہے، معاف کر دے۔ فرمایا ان کے ایک نانا جان ہیں، ان کے پاس جاؤ، اگر انہوں نے معافی دے دی تو میں بھی دے دوں گا۔ نانا جان کے پاس کیا سرکار، تکلیف کوئی نہیں دی، اذیت کوئی نہیں دی، رلایا کوئی نہیں، دھمکایا کوئی نہیں، صرف پیار کیا ہے، معاف کر دے۔ سرکار نے فرمایا خالق کائنات، ان کے علاوہ ان کے اوپر خالق کائنات کا بھی حق ہے، جب خالق کائنات معافی دے گا، اللہ تعالیٰ معافی دیں گے تب میں بھی دے دوں گا، جا۔ وہ زمین پر لیٹ کے رونے لگا، اس نے کہا جن کے منہ تھے، جن کے سر تھے، ان سے تو میں معافی مانگ لی، لیکن جسے آج تک کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں، جسے کا آج تک کوئی منہ سر دیکھا ہی نہیں کسی نے، تو اس سے میں معافی کیسے مانگوں؟ جنگل میں چلا گیا، روتا رہا، 17 دن روتا رہا۔ 18ویں دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام بھیجے، فرمایا جاؤ کہہ دو ہم نے معاف کیا۔ سرکار کے پاس ہے، خالق کائنات نے معاف کیا۔
فرمایا جاؤ میں نے بھی معاف کیا. مولا علی کے پاس آئے, فرمایا میں نے بھی معاف کیا. حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آئے, فرمایا سرکار نے بھی معاف کر دیا, علی مرتضیٰ نے بھی معاف کر دیا. فرمایا جاؤ میں نے بھی معاف کیا, جاؤ میں نے بھی معاف کیا. سوچئے جس نے ڈرایا کوئی نہیں, دھمکایا کوئی نہیں, اذیت کوئی نہیں دی, تکلیف کوئی نہیں, صرف پیار کیا ہے, اسے سزا یہ ملی کہ 18 دن گاؤں میں بھٹکتا رہا, جنگلوں میں روتا رہا اور اسے معافی نہیں ملی. تو پھر سوچئے جس یزید نے میرے نبی کے نواسے کا چھوڑا کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ اسے کتنا عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی منافقت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.